بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ قسط نمبر 40 حق و باطل کی جنگ۔ مسلم بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میں رات کو شمر کے ساتھ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ یہ جگہ چھوڑ دیں کیونکہ ہمیں یہاں خوف محسوس ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں 3 دن رہوں گا، میں یہاں سے پہلے نہیں جاؤں گا، اور تمہارا خوف غالباً مختار کعب سے ہے۔ آپ اس سے متوجہ ہیں۔ جہاں ہم ٹھہرے وہاں بہت سے ریچھ تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ گھوڑوں کے کھروں کی آواز سنائی دی۔ میں نے دل میں کہا کہ ریچھ ہوں گے، لیکن آواز تیز ہوتی گئی اور میں اٹھ بیٹھا۔ میری آنکھیں بھرنے لگیں اور کہا کہ یہ ریچھوں کی آواز نہیں ہو سکتی۔ اس وقت وہ پہنچ گئے اور تکبیر کہی اور ہماری جھونپڑی۔ ہم اپنے گھوڑے چھوڑ کر پیدل بھاگے، اور وہ لوگ شمر پر ٹوٹ پڑے۔ شمر جو پرانی چادر اوڑی ہوئی تھی اور چادر کے اوپر سے اس کی عمر کے دھبوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ وہ کپڑے اور زرہ وغیرہ بھی نہیں پہن سکتا تھا اور اسی چادر سے ڈھکے ہوئے نیزے سے ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ ابھی ہم تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ تکبیر کی آواز کے بعد ہم نے سنا کہ اللہ نے شیطان کو مار ڈالا۔ پھر لوگوں نے اس کا سر کاٹ کر لاش کتوں کے پاس پھینک دی۔ ابن زیاد کا قتل۔ عبداللہ بن زیاد وہ بدقسمت شخص ہے جسے یزید نے کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ اس بدقسمت شخص کے حکم سے حضرت امام محمد سواد اور ان کے اہل بیت نے تمام مصائب برداشت کیے۔ ابن زیاد 30,000 سپاہیوں کے ساتھ موصل میں اترا۔ بھیجا موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں فوجوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ جب دن ختم ہونے کو تھا اور سورج غروب ہونے کو تھا تو ابراہیم کا لشکر غالب آ گیا۔ ابن زیاد کو شکست ہوئی اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ اتنے لوگ مارے گئے۔ اسی ہنگامے میں ابن زیاد بھی ماہ محرم میں فرات کے کنارے مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیج دیا گیا۔ ابراہیم کو کوفہ میں مختار کے پاس بھیجا۔ مختار نے کوفہ کے محل کو سجایا اور اہل کوفہ کو جمع کیا اور ابن زیاد کا ناپاک سر اسی جگہ رکھا جہاں دنیا کے اس قابل فخر خادم نے حضرت امام حسین کا سر مبارک رکھا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے اہل کوفہ، دیکھیے امام حسین کے خون کی لکیر نے ابن زیاد کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ آج اس جاہل کا سر اسی جگہ ذلت و رسوائی کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے۔ رب العالمین نے اس متکبر فرعون خصال کو ایسی ذلت و رسوائی کے ساتھ قتل کیا کہ اسی کوفہ اور اسی دیرال امارات میں یہ بے دین مر گیا۔ قتل پر جشن منایا جا رہا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ جب ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سروں کو مختار کے سامنے لایا گیا تو ایک بڑا سانپ نمودار ہوا۔ سب لوگ اس کے خوف سے ڈر گئے۔ وہ تمام سروں کے گرد گھومتا رہا۔ جب وہ عبید اللہ بن زیاد کے سر پر پہنچا تو اس کے نتنے میں داخل ہو گیا اور کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد اس کے منہ سے نکلا۔ اس طرح سانپ نے اس کا سر 3 بار کاٹا، داخل ہوا اور غائب ہو گیا۔ جو حضرت امام حسین کے خلاف کربلا گئے اور ان کے قتل میں شریک ہوئے، ان میں سے تقریباً 6,000 کو مختار نے قتل کیا اور دوسرے لوگ طرح طرح کی سزاؤں سے دوچار ہوئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بچا جسے آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں عذاب نہ ملا ہو۔ ان میں سے کچھ بری طرح مارے گئے، کچھ اندھے تھے اور کوڑی، اور کچھ لوگ شدید طاعون میں مبتلا ہو کر مر گئے۔ مختار کا دعویٰ نبوت۔ حضرت امام حسین کے قاتلوں کے بارے میں مختار نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا، لیکن آخر کار وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد مرتد ہو گیا۔ اس نے کہنا شروع کیا کہ حضرت جبرائیل میرے پاس آتے ہیں اور مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی لاتے ہیں، میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو جب ان کے دعویٰ نبوت کی خبر ملی تو اپنے ان کو ہلاک کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا۔ اس نے مختار پر غلبہ حاصل کیا اور رمضان المبارک سنہ 77 ہجری میں اس بدبخت کو قتل کر دیا۔ شہادت امام حسین اور مقام رضا۔ صبر، توکل اور اطمینان کے 3 درجے۔ وہ کوششیں جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کو اپنے رب سے قربت اور جدائی اور رضا کے مقاصد کے حصول کے لیے کرنی پڑتی ہیں۔
اس کے کئی مراحل ہیں۔ صوفیہ نے اس کے 3 مراحل ترتیب وار بیان کیے ہیں۔ 1 صبر کا مرحلہ، 2 اعتماد کا مرحلہ، 3 رضا کا مرحلہ۔ صبر کا مرحلہ۔ صبر 2 طرح کا ہوتا ہے: سنیوں کا صبر، عاشقوں کا صبر۔ سنیوں کا صبر مشائخ کے صبر کے 3 درجات اور درجات ہیں: 1 صبر، 2 الصبر علی اللہ، 3 اللہ کے ساتھ صبر ہے۔ حضرت ابوبکر شبلی نے صبر کی اس تقسیم اور درجات کو بیان کیا ہے۔